الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال الله جل جلاله وعم نواله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك يا الله يا الله يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرے گا وہ یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اچھے کام کو خیر کہتے ہیں اور برے کام کو شر کہتے ہیں۔ اچھے کام سے معاشرے میں انسانوں میں اچھائی پھیلتی ہے اور برے کام سے برائی پھیلتی ہے۔ اچھائی سے معاشرہ، خاندان، ملک، شہر اچھا بنتا ہے۔ برائی سے گھر، خاندان، ملک، انسانیت بری بنتی ہے۔ اچھا عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، برا عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اچھے کام کی جزا وہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون۔ اس کو اسلام جنت کہتا ہے۔ برے کام سے وہ مقام ملے گا جہاں کسی قسم کا کوئی سکون نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، ایک منٹ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک پل بھی تکلیف، الم، رنج، غم، بے چینی، بے سکونی، اس جگہ کا نام اسلام دوزخ بتاتا ہے۔ تو اپنے کام سے انسان یا جنتی بنے گا یا دوزخی بنے، جہنمی بنے گا۔ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی چیز بھی دی ہے
جس سے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز اور فرق کر سکتا ہے، اس کا نام ہے تدبیر۔ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر انسان کے ہاتھ۔ تو دنیا میں دو طبقے، دو جماعتیں، دو گروہ، دو پارٹیاں، ایک جماعت ایک گروہ تو وہ ہے جو اچھے کام کرتا ہے اور دوسروں کو اچھے کام کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، صلاح دیتا ہے، اصلاح کا کام بھی کرتا ہے۔ صلاح اپنی ذات کے لیے، اصلاح دوسروں کی ذات کے لیے۔ اور ایک گروہ، ایک جماعت وہ ہے جو برے کام کرتی ہے اور برائیوں کی ترغیب دیتی ہے۔ ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ذات پر، صفات پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، اچھائی پر، برائی پر، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانے، زندہ کیے جانے، یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، تو ان لوگوں کی صفت، ان کی خوبی، ان کی ذمہ داری، ہر مومن کی، یہ جو ذمہ داری ہے صرف مولاناؤں کی نہیں ہے، مفتیوں کی نہیں ہے، خطیبوں کی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت بڑا کلمہ ہے، لکھنے میں ایک سطر کا ہے، اگر اس کی تفسیر، اس کی شرح، اس کے معنی کیے جائیں تو دنیا بھر جائے، اتنی بڑی تفسیر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی چاہے جانے والی زندگی پر ایمان رکھتا ہوں، وہ زندگی جو میری اپنی زندگی نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتائی۔ تو ہر مسلمان کلمہ گو، پرستار توحید، اتباع رسالت، محبت نبی، عشق نبی، حب نبی کے جو اعلان کرتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، چاہے وہ کاروبار کرے، تجارت کرے، بزنس کرے، دھندا کرے، آفس میں کام کرے، چاہے زمین پر رہیں، چاہے ہوا میں اڑتے ہوئے رہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی ڈیوٹی، ان کا کام کیا ہے؟ خود معروف، اچھی چیز پر، بھلی چیز پر پہلے عمل کرے۔ یأمرون بالمعروف، یأمر واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع کا، یعنی مومنین کی تعریف یہ ہے کہ وہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دوسری ذمہ داری، دوسری ڈیوٹی، یہ بندوں کی نہیں ہے ڈیوٹی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ مومن ہیں، بہت اچھی بات، مسلمان ہیں، قابل تعریف ہیں آپ،
لیکن آپ کی ذمہ داریاں بھی، آپ غیر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اچھائیوں کو حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. مطلب پہلے خود برائی سے رکیں. آپ جب آپ دوسرے کو برائی سے رکنے کا حکم دیں گے، خود برائی سے نہیں رک رہے ہیں اور دوسروں کو برائی سے رکنے کا حکم دے رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ ایسی دعوت کی ضرورت نہیں. پہلے خود آپ کو اسوہ حسنہ کا پیکر بننا ہے. صحابہ کرام جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس نور کے لیے اللہ تعالی نے منتخب فرمایا. اصحاب نبی اللہ کا انتخاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض کے لیے چنا، منتخب فرمایا. تو انہوں نے ساری زندگی کیا کام کیا؟ یأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیتے. حکم دینے کے لیے حاکم ہونا ہی ضروری نہیں ہے، آپ صاحب ایمان ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. آپ کے پاس جو ایمان کی طاقت ہے، ایمان کا نور ہے، یہ بہت بڑا نور ہے. اس ایمان کے نور سے آپ ظلمت کے، کفر کے، شرک کے، بدعت کے اندھیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ نور میں اتنی طاقت ہے. اور نور کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان باللہ، ایمان بالرسول. اللہ کو اللہ بولنا نہیں، تسلیم کرنا. یعنی میں اللہ کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اللہ کی ذات کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اللہ کی بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اللہ کے احکامات کو بھی تسلیم کرتا ہوں. شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسی بڑی نعمت عطا فرمائی. مذہب اسلام دین کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر قرآن کرنا ہم کو سکھا رہا ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مانگے عطا فرما دی. آپ کو جا کے کسی کیو میں ٹھہرنا پڑا، لائن میں ٹھہرنا پڑا، آپ کو آدھار کارڈ لے جانا پڑا، صاحب مجھے یہ چاہیے نہیں. آج کی زبان میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا اثاثہ، کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اس پر آپ کو شکر ادا کرنا ہے. وہ ہستی جس کو دنیا میں ایک بڑی تعداد پیران پیر، روشن ضمیر، غوث العظم دستگیر، کاروان کرم کے امیر رحمت اللہ علیہ کہتی ہے. کیوں کہتی ہے؟ آپ کی ذات اور آپ کی صفات کیسی تھی؟ یہ بات دراصل ہم کو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے آتی ہے. صرف ایک مہینے میں نہیں، ربیع الثانی میں نہیں، بلکہ ہر مہینے کو ربیع الثانی بنا دینا ہے. زندگی کا ہر دن، زندگی کا ہر لمحہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے اگر آپ نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آپ عاشقی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عاشق غوث اعظم ہوں، میں غوث اعظم کا چاہنے والا ہوں، تو کیوں چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا خصوصیت تھی پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ؟ شکر کی صفت آپ کی زندگی میں، شکر کی خوبی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تھی. ایک بار آپ کو بتایا گیا کہ حضور آپ کو بہت بڑا نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا. تو اب نقصان کی خبر سننے کے بعد آدمی بے چین ہو جاتا، غمزدہ ہو جاتا. جی ارے اتنا نقصان ہو گیا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ لیکن ایسی کوئی بات آپ کی زبان پر نہیں آئی. میں نقصان ہوگا تو اب اس کی پابجائی کیسی ہوگی؟
وہ نقصان کی خبر سننے کے بعد آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے، مومن کی زبان سے کیسے کلمات نکلنا چاہیے؟ مومن کی زبان سے کس قسم کے الفاظ نکلنے چاہیے، یہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دے رہے ہیں. جو مومن کی زبان بیکار باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کام کی باتیں کرنے کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا نقصان ہو گیا جی الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا دل گردہ، کتنا بڑا حوصلہ اور کتنی بڑی قوت اور طاقت چاہیے یہ الفاظ کہنے کے لیے. بہت بڑی بات. نقصان پر الحمدللہ. ہم کہتے ہیں فائدہ ہو گیا، ارے بھائی بہت اچھا ہے، فائدہ ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ. فائدے پر الحمدللہ کہنا بڑا آسان ہے، نقصان پر الحمدللہ کہنا بڑا مشکل ہے. یہ ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم سکیر رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت. نقصان پر الحمدللہ آپ نے فرمایا. پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ بات پہنچائی گئی کہ ولیوں کے امام سلطان الاولیاء، آپ کو فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا، آپ کا نقصان نہیں ہوا، آپ نقصان سے محفوظ رہے، بچا لیے گئے، آپ کی حفاظت کر دی گئی. تو سننے کے بعد آپ کے اوپر کیا تاثر قائم ہوا؟ پھر جب بھی آپ کی زبان مبارک سے سنا گیا الحمدللہ، اللہ، نقصان پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، فائدے پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف. یعنی مومن وہ ہے جو فائدے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نقصان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، مومن کی خصوصیت ہے. دوسری قوموں کی، دوسرے لوگوں کی، دوسرے مذہبوں کی بات نہیں ہے، اسلام کی خوبی ہے. یہ سمجھا جا رہا ہے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس انمول واقعے سے. چونکہ دنیا میں رہتے رہتے لوگ دنیا دار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ دین میں گزارتے گزارتے دیندار ہو جاتے ہیں. تو دنیا دنیا داروں سے ملتی ہے، دین دینداروں سے ملتا ہے، جو خصوصیت. اس لیے ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی بیٹھک، ان کی ہم نشینی، ان کی ہم جلیسی، یہ بہت کیمیا کہلائی. کیمیا. پیتل اور تانبے کو آپ ایک خاص چیز کے حوالے کریں تو پہلی جو حیت شکل ہے وہ بدل جاتی ہے، اور وہ تانبا پیتل سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ تانبا پیتل اس دھات کی، اس پارے کی صحبت میں گیا تو اس پر یہ اثر پڑ گیا، پہلی شکل بدل گئی، دوسری شکل آ گئی، سونے میں تبدیل ہو گیا. تو یہ اللہ والے خود بھی اللہ والے ہوتے ہیں، جو ان کی صحبت میں جاتا ہے اس کو بھی اللہ والے بنا دیتے ہیں. تو حضرت آپ نے نقصان کے اوپر بھی الحمدللہ فرمایا. وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ نقصان پہ الحمدللہ کیسا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو فائدے کی بات پہنچائے گی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا. یہ فائدہ اور نقصان دونوں پر الحمدللہ کیسا؟ یہ بات تو مومن جب نقصان ہوتا ہے تو اس کی نظر نقصان پر نہیں، رحمان پر ہوتی ہے. تو نقصان پر ایمان نہیں لایا، وہ رحمان پر ایمان لایا. یہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے، ایمان کی اعلیٰ نشانی ہے کہ نقصان کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھے اور فائدے کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھے. یہ نقطہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سمجھ. کسی
دوسرے کی طرف منسوب نہ کرے. اللہ مالک ہے, اللہ بڑا بادشاہ ہے, اللہ کرنے والا ہے, اللہ کام بنانے والا ہے. یہ بزرگان دین کی خصوصیت ہے. جب نقصان کی بات مجھے سنائی گئی تو جسم پر کوئی اثر تو نہیں ہوا, لیکن دل قلب بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, بڑا غم ہوتا ہے. ارے بھائی اتنا نقصان ہو گیا, لاس ہو گیا. تو حضرت پیانے پیر فرماتے ہیں کہ میں نے جسم کو نہیں دیکھا, میں نے دل کو دیکھا کہ دل کی کیفیت کیا ہے. کیا دل میں کوئی غم ہے, تکلیف ہو رہی ہے, افسوس ہو رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کا انعام ایسا مجھ پر ہوا کہ تکلیف سے کوئی رنج دل کو نہیں ہو رہا ہے. دل پہلے جیسے یاد الہی میں تھا, ابھی بھی ویسے ہی ہے. اللہ کو نہیں بھلاؤ, نقصان کو بھلا دیا, رحمان کو یاد رکھا. اللہ دل بڑا مطمئن ہے, بے چینی نہیں ہے, بے سکونی نہیں ہے. اور پھر جب فائدے کی بات سنائی گئی تب بھی میں نے دیکھا بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو کیا دل خوش ہو کر اچھل رہا ہے, خوشی سے بے قابو تو نہیں ہو رہا ہے, اپنے قبضے سے نکل تو نہیں رہا ہے؟ دیکھا کہ نہیں, پہلی جو کیفیت تھی وہی کیفیت بعد میں بھی ہے. تو پہلے بھی میں نے الحمدللہ کہا کہ دل وہی ہے, بعد میں بھی میں نے وہی کہا کہ دل وہی ہے الحمدللہ. ہر وقت اللہ کی تعریف, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی. تو یہ بہت بڑی بات, بہت عظیم بات. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے یہ پہلو, یہ نقطہ, یہ راز, یہ کیمیا اٹھانا ہے کہ آپ نے زندگی کے کسی پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش نہیں کیا. مال تو آتا ہے اور جاتا ہے. کہا جاتا ہے عام طور پر یہ مال تو بھائی ہاتھوں کا میل ہے. میل جانے سے کسی کو نقصان ہوتا ہے کیا؟ کوئی روتا ہے بھائی میرے ہاتھوں کا میل چلا گیا؟ کوئی غم کرتا ہے, افسوس کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو ہم بولتے ہیں اور وہ عمل کرتے تھے. ہم زبان سے کام لیتے ہیں, وہ دل سے کام لیتے ہیں. قرآن شریف میں اسی نقطے کو بیان کیا گیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر اللہ, یاد الہ, اسم اللہ, ذات اللہ, صفات اللہ, اس میں کیسی قدرت اور کیسی کشش اور کیسی تاثیر ہے. یہ نام سے اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون عطا فرماتا. مال گیا لیکن سکون دل کا نہیں گیا. سکون کی دولت بہت بڑی بات. دلوں کا چین, دلوں کو سکون. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے اور اس میں ہے اور اس میں ہے. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے نہ دل کے چین اس میں ہے, نہ اس میں ہے, اس میں ہے اللہ کی یاد میں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. بزرگان دین, صالحین, کاملین, واصلین, ذاکرین, شاغلین, مشتاقان دید الہی. ہم کہتے ہیں وہ نظر آ جائے تو دل کو سکون مل جائے, اور یہ مشتاقان دید الہی کہتے ہیں اللہ کا جلوہ دکھ جائے تو ہمیں اطمینان ہو جائے. یہ بہت بڑی بات. ایک بندے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, تو فلاں کا دیدار ہو گیا, دیکھ لیا میں فلاں کو, کیا معاملہ ہے, کیا خوبی ہے اور کیا بیوٹی ہے. بندہ بندے کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, لیکن حقیقی بندہ وہ ہے جو اللہ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اللہ کے جلوے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. جلوہ الہی سے اس کو سکون ملتا. تو
بندے تو بہت سے ہیں، بندے تو بہت سے ہیں، لیکن اصل بندہ وہ ہے جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ غلام تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اصل غلام وہ ہے جس کو بادشاہ کہے کہ یہ میرا غلام۔ غلام تو بہت سے تھے، محمود بادشاہ کے دربار میں غلام تو بہت سے تھے، لیکن جس کو محمود غلام سمجھتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ایاز تھا۔ اس لیے ہزاروں غلاموں میں کسی کا نام یاد نہیں رہا، محمود کے ساتھ ایاز کا نام یاد رہا۔ بندے بہت سے ہیں، لیکن ان میں جو بندے یاد ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی یاد کے لیے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، عباد اللہ نہیں فرمایا، اولیاء اللہ، اس سے قریب ہونے والے، اس کی یاد میں مر مٹنے والے، اس کی یاد میں زندگی گزارنے والے، جیتے اسی کے لیے، مرتے اسی کے لیے، کھاتے اسی کے لیے، پیتے اسی کے لیے۔ اللہ، نفس، خواہش، آرزو، ارمان، اس سے نہیں کھاتے، ہو اللہ کے حکم سے کھاتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کھانا۔ اس لیے ان کی زندگی چونکہ اللہ کے حکم سے کھاتے ہیں، اللہ کے حکم پہ کھاتے ہیں، تو پھر اب طبیعت نہیں رہتی، وہ زندگی شریعت بن جاتی، عبادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے یہ دنیا میں جو جنات ہے، جنات ایک قوم ہے، ایک مخلوق، انسان یہ بھی ایک قوم ہے، ایک مخلوق ہے۔ کیوں بنایا ان دونوں کو؟ کیوں بنایا بھائی؟ نہیں بناتا تو کیا ہوتا، بنایا تو کیا ہوا؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ خدا ہوتا۔ جی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے جناتو، اے انسانوں، ذرا کان کھول کر سن لو، تم جو بھاگ دوڑ کر رہے ہو، جس چیز کو سونا چمچ کر ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، سنو ذرا، دماغ سے، دل سے سنو۔ میں نے تم کو پیدا ہی نہیں کیا، مگر پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ میری عبادت کے لیے۔ میرے سامنے جھک جاؤ، تم اکڑو مت۔ اکڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جھکنا اللہ تعالیٰ کو پسند۔ سر پر سجود ہو جانا۔ سجادہ کو سجادہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خوب سر کو جھکانے والا ہوتا ہے، خوب سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، خوب عبادت کرنے والا ہوتا ہے، خوب تسبیح کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک تسبیح کرنے والے، اللہ کی یاد ہر حالت میں باقی رکھنے والے، کہ بندے کو جبکہ وہ انتہائی زخمی تھا، جسم سے خون نکل رہا ہے، تکلیف میں ہے، الم میں ہے، رنج میں ہے، اسے دوا دارو کی ضرورت ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب نے کہا بھائی آپ تو زخمی ہو گئے، آپ کو تو مرہم پٹی کی ضرورت ہے، آپ کو دوا چاہیے، دارو چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے۔ آپ مدد کے لیے پکارنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ عام انسانوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مومن کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ جو مسجد کے میناروں سے اذان بلند کرتا ہے، وہ جو مسجد کی صفوں میں صدا کرتا ہے، وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے، اس کو تو کم از کم سمجھنا چاہیے یہ بات۔ بآخر یہ زخمی حالت میں آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ میرے بھائی، میرے خیرخواہ، میرے محسن، میرے دوست، آپ نے پوچھا ہے کہ میں زخمی حالت میں کیوں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری تعریف کیوں کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہے
میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، معصیت یعنی گناہ میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ اللہ، معصیت گناہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے قانون سے بغاوت، شریعت سے ٹکرانا، طریقت کے خلاف جانا، حقیقت کے خلاف بات کہنا، معرفت کے برعکس جانا، یہ ہے معصیت، گناہ۔ اور مصیبت جو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ تو شکر اس بات پر کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں گرفتار کیا ہے، معصیت یعنی گناہ میں گرفتار نہیں کیا ہے۔ سمجھنے کی بات، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نمازی آتے، ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ویکلی مسلمان نہیں ہیں، آپ جمعہ کے مسلمان نہیں ہیں، آپ منتھلی مسلمان نہیں ہیں، آپ ہاف ایئرلی مسلمان نہیں ہیں، آپ ایئرلی مسلمان نہیں ہیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ کی زندگی کا اٹھنا مسلمان ہے؟ آپ کا بیٹھنا مسلمان ہے؟ آپ کا سونا مسلمان ہے؟ آپ کا جاگنا مسلمان ہے؟ آپ کا کھانا مسلمان ہے؟ آپ کا لینا اور دینا مسلمان ہے؟ اچھا، آپ مسلمان ہیں، کیا آپ کی نظر مسلمان ہے؟ کیا آپ کی فکر مسلمان ہے؟ کیا آپ کی زبان مسلمان ہے؟ آپ کا جسم تو مسلمان ہے، کیا آپ کا دل مسلمان ہے؟ آپ کی صحبتیں مسلمان ہیں؟ آپ کی سنگتیں مسلمان ہیں؟ آپ کا سوچنا دماغ سے مسلمان ہے؟ جیسے مسلمان سوچتا ہے ویسے ہی سوچ رہے ہیں آپ؟ جی، یہ دعوت غور و فکر آپ کو دی جا رہی ہے۔ یہ کام جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں ابرار۔ بہت خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا نام بھی ابرار ہو، جس کا کام بھی ابرار والا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو بھائی، میرے پاس یہ دو ہی جماعتیں ہیں، دو ہی گروہ، یا ابرار کا یا فجار کا۔ ابرار نیک ہے، فجار بدترین ہے، بدمعاش ہیں، گنہگار ہیں، ڈبانے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، لوگوں کو ستانے والے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق مارنے والے ہیں، بیوی بچوں کو ستانے والے ہیں، گالیاں اپنی زبان سے نکالنے والے ہیں۔ وہ ابرار ہیں جو نیک ہیں، وہ فجار ہیں جو بد ہیں۔ اب یا تو اپنا شمار ابرار میں کرو یا اپنا شمار فجار میں کرو۔ یہ دو ہی جماعتیں ہیں، دو ہی گروہ، تیسرا گروہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ابرار اور فجار کے طبقات کو سمجھنے کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے وہ چیز حاصل کی جس کا نام قرآن مجید علم بتاتا ہے۔ علم، عین لام میم، یہ ظلمت کو نکالتا ہے، اندھیرے کو نکالتا ہے۔ ایک مکان میں آپ گئے، دیکھا کہ وہاں بالکل اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا، خود آپ بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ دو آنکھیں ہیں آپ کو، لیکن اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے آپ، ڈر رہے تھے ہو جانا۔ ایک صاحب نے جا کر فوراً ایک بٹن پہ ہاتھ رکھا، بٹن پہ ہاتھ رکھ دی، پوری روشنی آ گئی۔ پہلے تو اپنے آپ سے وحشت ہو رہی تھی، آپ بھاگو جب بھاگو، لیکن اب کہتا ہے کہ اب تو یہی رہوں گا، اتنا خوبصورت مکان ہے۔ ظلمت چلی گئی، اندھیرا چلا گیا، نور آ گیا۔ تو انسان کی زندگی میں جب تک ظلمت رہتی، علم نہیں آتا تو وحشی رہتا ہے، درندہ رہتا ہے، چیرنے پھاڑنے والا، لوٹنے والا رہتا ہے۔
اور جب علم کا نور آ جاتا ہے تو لوٹنے والا نہیں دوسروں کو لٹانے والا ہو جاتا ہے. خود کھانے والا کم کھلانے والا زیادہ ہو جاتا ہے. خود پینے والا کم دوسروں کو جائز چیزیں پلانے والا ہوتا ہے. دوسروں کے کام نکالتا ہے, دوسروں کے راستے سے پتھر ہٹاتا ہے. اے بندے, تو بندہ ہو کر دوسروں کا کام بناتا ہے, تو دوسروں کا کام بناتا ہے, میں تیرے کام بناتا ہوں. تو دوسروں کے راستے سے پتھر ہٹاتا ہے, میں تیرے راستے سے پتھر ہٹاتا ہوں. تو دوسروں کے حالات بدلتا ہے, میں تیرے حالات بدلتا ہوں. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی معلومات, جتنی کتابیں, جتنا کورس, جتنا سلیبس, جتنا نصاب آپ کے پیدائشی مقام جیلان میں آپ پڑھ سکتے تھے, لکھ سکتے تھے, جس استاد کے بعد آپ جا سکتے تھے, اپنے شوق سے, ذوق سے آپ وہاں گئے اور علم حاصل کیا. لیکن دیکھا کہ جی نہیں بھرا. بعض لوگ کھاتے ہیں, پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن جی نہیں بھرتا. پیٹ بھر جاتا ہے لیکن نیت نہیں بھرتی. پیران پیر رحمۃ اللہ نے جیلان میں سب سے علم حاصل کیا, لیکن دیکھا کہ ابھی پیاس ہے. کہے کہ پیاس دنیا کی نہیں, لذات دنیا کی نہیں, عیش کی نہیں, عشرت کی نہیں, آرام کی نہیں, سکون کی نہیں, کہ بلکہ علم کی پیاس, علم کی پیاس. چنانچہ آپ نے جب علم حاصل کیا, خوب کیا, خوب کیا, خوب کیا, اتنا کیا کہ خدا فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. اے لوگو, اے قادریو, اے قادریو, اے میرے نام کا پرچم بلند کرنے والو, ٹھیک ہے تم میرا پرچم بلند کرتے ہو, میرا جھنڈا, میرا علم, لیکن تم کو معلوم ہے میرے جھنڈے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے. وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ خود حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ علم حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم بھی بنا دیا اور روحانیت کا خطب بھی بنا دیا. خطب اولیاء اللہ میں ایک درجہ, ایک مقام, جس دنیا کے اندر ہوتا ہے. ایک آدمی کنڈکٹر, ایک آدمی ہوتا ہے ڈاکٹر, ایک آدمی ہوتا ہے انسپیکٹر, ایک ہوتا ہے چیف منسٹر, ایک ہوتا ہے آڈیٹر, ایک ہوتا ہے ایڈیٹر. جس دنیا کے اندر یہ درجات ہیں, ویسے ہی عالم روحانیت میں بھی کچھ درجات ہیں, مقامات ہیں, منزلیں ہیں, درجے ہیں. کیا قرآن میں اس کا ثبوت ہے؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو قرآن مجید میں اس کا جواب موجود ہے, مگر کب؟ جب ہم پڑھے تو معلوم ہوگا نا بھائی. ہم کو تو فرصت ہی نہیں ملتی ہے, ساری دنیا کے کاموں سے فرصت ملتی ہے, وقت نکلتا ہے ہمارا. 4 گھنٹے مجلس میں بیٹھ کر دولہا کا انتظار کرتے ہیں, لیکن 10 منٹ قرآن کے لیے انتظار نہیں کرتے, اعلان ہوتے ہی بھاگ جاتے ہیں. جی تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے نور سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم بھی بنا دیا اور روحانیت کی دنیا کا خطب بھی بنا دیا. بڑے درجے خطب الاقطاب ہیں آپ, غوث الاغواث ہیں آپ, اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں آپ, اللہ کی مشیت سے مدد فرماتے ہیں آپ, اللہ کے حکم سے چلتے ہیں آپ. پوچھنے والوں نے پوچھا, سوال کیا, حضور ماشاءاللہ ہر جمعہ نیا جبہ, نیا قبہ, نیا لباس زیبتن فرماتے ہیں آپ, پہنتے ہیں آپ, اور ماشاءاللہ ایسا لباس پہنتے ہیں آپ کہ وقت کا سلطان بھی نہیں پہنتا, وقت کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا. اللہ اکبر.
پیرانے پیر رحمۃ اللہ نے سنا، سن کے فرمایا کہ میرا یہ نیا لباس میری اپنی طبیعت سے نہیں ہے، خدا کی مشیت سے۔ تم کھاتے ہو اپنی طبیعت سے، میں کھاتا ہوں خدا کی مشیت سے، خدا کے حکم سے میں کھاتا ہوں، خدا کے حکم سے میں پہنتا ہوں۔ تو خدا کی مرضی کے تحت جینا، خدا کی مرضی کے تحت جینا، یہ بھی قرآن شریف میں ہے، اور اسی کو اپنایا حضرت پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیا فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دیتے ہیں نا؟ کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا زندگی تھی ان کی؟ وہی ابراہیمی زندگی کا اہم پہلو، اہم نقطہ یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، صرف قربانی کا جانور ہی نہیں۔ کیا فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ پروردگار ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری عبادت اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری صبح اللہ کے لیے، میری شام اللہ کے لیے، اس دنیا میں آنا اللہ کے لیے، اس دنیا سے گزرنا للہ رب العالمین۔ یہ وصف اللہ تعالیٰ نے حضرت پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں عطا فرمایا تھا۔ یہی بات ہے 900 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ ایسا نقش، بندے کا نقش نہیں ہے، اللہ کا نقش ہے جو دلوں میں بٹھا دیا کہ محبت آج بھی جاری۔ کیوں؟ کس لیے ہم ان کو یاد کرتے ہیں؟ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب پڑھیے آج سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے لوگو یاد کرو، ذرا وقت نکالو میرے لیے بھی، اپنی زندگی مجھ کو بھی یاد کرو۔ کیا ہوگا پروردگار، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا تم مجھے یاد کرو گے نا تو میں تم کو نہیں بھولوں گا، میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ تو جو بندہ یاد الہی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا، یعنی اس کے کام بنتے ہیں، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی مصیبتیں دفع ہوتی ہیں، آسانیاں اس پر نازل ہوتی ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا اور پکا غلام بنا اور سچا اور پکا قاضی بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔